پرندہ وہ خط لے کے گیا، دوپہر کا وقت سی، ملکہ اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہی سی۔ جس وقت اس پرندے نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس آرام کر رہی اور روشن دان کو پرندہ اندر آتا ہے، روشن دان کو پرندہ اندر آتا ہے اور ملکہ بلقیس کے سینے کے تو خط سن رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جس طرح اس پرندے کو کیا سی، ثم تولى عنه، کہ خط سننے کے بعد الگ ہو کے بیٹھ گیا، خود پرندہ پھر روشن دان کے اندر بیٹھ گیا۔ ملکہ بلقیس کی آنکھیں کھلی، انہیں خط دکھا اور خط کو پڑھا اور ملکہ بلقیس نے جو خط پڑھا کہ خط کے اوپر سب سے پہلے جڑے جملے سن وہ لکھے ہوئے سن انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان بتوا ہے اور خط لکھنے کا سنت طریقہ بھی ہوئی کہ سب سے پہلے خط لکھنے والا اپنا نام لکھے تاکہ جڑا خط پڑھنے والا ہے انہوں پتہ لگے تحریر کے لیے۔ جدوں تک تحریر لکھنے والے کی اہمیت کی قدر نہیں ہوئی، اس وقت تک اس تحریر کی بھی قدر نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اللہ کا قرآن ہے، ہر ایک کو پہچان ہے کہ اللہ کے وجود نے اللہ کی حقیقت، تو قرآن کھولنے تو پہلے ہی اس قرآن کو چومتا ہے، اکھاں نال لاتا ہے، سینے نال لاتا ہے کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے۔ کہ جے کسی کو قرآن کی اہمیت کا پتہ ہی نہ ہوگی، جی میں عام دیہاتاں کے اندر وہ گل بنی کہ الف دل کی مانی ہے، انہیں کیا قرآن چو انہوں پتہ ہی نہیں قرآن کی ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ نہیں کہ بلا ہوئی کہ میری چکلی بڑی ہوتی ہوئی، انہیں کیا قرآن کہتے کہ ایک بندے نے مسیحوں قرآن چو کے دکھایا کہ ایک قرآن ہے، انہیں کیا ایک قرآن ہے، ایک جیتے میں سوچ کریں، کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ ایک قرآن کتنی تعلیم ہے، یہ کتنی اندر جدوں تحریر لکھنے والے کی اہمیت یا تعارف پہلے ہوئے، پھر وہ تحریر اسے حیثیت کے نام پر ہے، پھر وہ تحریر اسے حیثیت کے نام پر ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام نے تحریر کا پہلا جملہ لکھا انہ من سلیمان۔ آج کل کیونکہ خطا کا زمانہ نہیں، موبائل فون کا زمانہ ہے، کہ موبائل فون کے بھی سب تو پہلے دسو میں فلاں بول رہی ہوں،
یہ نہیں کہ پچھانے ادھا گھنٹہ اس گل کے رات میں پچھانے وہ ہن کتنے تسی پچھاننا ہے، بلکہ سب تو پہلے اپنا تعارف کرواؤ تاکہ انہوں فون کی اہمیت کا پتہ چلے کہ وہ گل کون کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وقت نبی وقت بادشاہ پہلے اپنا نام لکھا انہ من سلیمان، اس تو بعد لکھتے ہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ سننا طریقہ ہے تحریر لکھنے، اور یہ جڑی بسم اللہ ہے یہ قرآن کا حصہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے۔ جیڑی بسم اللہ سورت کے شروع کے اندر لکھی ہوتی ہے نا قرآن کے اندر، وہ قرآن کا حصہ نہیں۔ وہ بسم اللہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے واسطے لکھی جاتی ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن کی آیت ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا رحمان اور رحیم، اللہ کا حقیقی نام اللہ ہے۔ پھر اللہ کی دو خوبیاں دو صفتاں لکھیاں ہیں الرحمن الرحیم۔ رحمان کہتے ہیں جڑا بن منگی ہوئی دے دے، کہ کسی نے کچھ منگیا نہ بھی ہوئے پھر بھی دے دے، انہوں رحمان کہتے ہیں۔ جی میں ساڈا وجود ہے، ساڈے دو ہاتھ نے، دو کان نے، دو اکھاں نے، اسی منگیاں نہیں کہ بغیر منگی رب نے ساتھ دیا، وہ رحمان۔ رحیم کہتے ہیں کہ جہدے کولوں منگیا جائے تے پھر دے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ملکہ بلقیس پڑھ رہی ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ خط پڑھیا اور اس خط کے اندر لکھیا کہ صرف ایک جملہ یہ اگلی آئی ہے، صرف ایک جملہ اس پورے خط کے اندر یا پورے بلکے کے اوپر صرف ایک جملہ لکھا ہے، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ بس کہ میرا یہ خط تیرے کو آیا سرکشی چھڑ دے تے مسلمان ہو کے میرے کو آیا۔ بس یہ خط سلیمان علیہ السلام اپنا نام لکھیا، بسم اللہ لکھی، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، سرکشی چھڑ دے اور مسلمان ہو کے میرے کو لایا۔ بلکہ بلقیس نے خط پڑھا، پریشان ہو ملکہ بلقیس پریشان ہی اٹھ گئی، انہوں پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہنگامی طور پہ اپنی شورا کا اجلاس بلاتی ہے، طلب کر دیے، اپنے وزیرانوں بلا لیا، اپنے مشیرانوں بلا لیا۔ قرآن کہتا ہے انہیں ہنگامی کابینہ کا اجلاس بلا کے ملکہ بلقیس کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ، میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے وزیروں تے میرے مشیروں، میرے مشورہ دیو، میرے دوستوں مشورہ جو ہے مشورہ کہ ہمیشہ بندہ اپنے مخلصاں دے کولوں ہی لیندا ہے، مشورہ ہمیشہ بندہ اپنے اعتماد والیاں کولوں لیندا ہے، مشورہ ہمیشہ بندہ اپنے اعتبار والیاں کولوں لیندا ہے۔ قرآن دے اندر نبیاں دے مشوریاں دے تذکرے نے کہ سلیمان بھی اگے مشورہ کرن گے، اللہ دے پاک
پاک پیغمبر نے بدر دے اندر جان لئی بھی مشورہ انہاں دے نال کیتا سی جنہاں تے اللہ دے نبی نو اعتماد سی، جنہاں تے نبی نو اعتماد سی۔ احد دے اندر جان واسطے بھی مشورہ کیتا، صلح حدیبیہ دے اندر جان واسطے مشورہ کیتا، تے معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی جو صحابہ نال بار بار مشورہ کر رہے تھے تے مشورہ انہاں نال ہوندا ہے جنہاں تے اعتماد ہو، تے نبی کو اعتماد سی تے مشورہ کیتا۔ ملکہ بلقیس کو اپنی کابینہ تے اعتماد سی، انہیں اجلاس بلایا، یہ ہن مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کی کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے خط دے مطابق، اگرچہ مسلمان نہیں سی اس وقت بعد تک ہوئی، لیکن جناب سلیمان نے خط دی تعظیم ملکہ بلقیس کر رہی ہے۔ قرآن نے اس ملکہ کے جملیاں نو ریکارڈ کر لیا، قرآن نے وہ دے لفظاں نو محفوظ کر لیا۔ قرآن کہنے انی القی الیہ کتاب کریم، کتاب کریم، اے جڑے لفظ نے کتاب کریم، کہ ملکہ نے خط کڈیا اپنی کابینہ دے اندر، اپنے وزیراں دے سامنے، اپنے مشیراں دے سامنے، اور خط دکھلا کے کہندی ہے انی القی الیہ کتاب کریم، اے معزز محترم خط میرے کول آیا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے خط نے محترم خط دیا، نبی کے خط کی تعظیم کرنے کی وجہ تو اللہ نے کوئی ایمان عطا فرمایا۔ اور ایک خط اللہ کے محبوب نے بھی لکھا سی خسرو پرویز، بادشاہ سے اپنے وقت تھا، پرویز نبی کا گستاخ ہے، اس لیے اپنے بچیاں کے نام پرویز نہ رکھا کرو۔ کہ اللہ کے محبوب نے خط لکھا نا پرویز، خسرو پرویز، کہ مسلمان ہو جائے، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ اس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھ لیا، نبی نے خط کی توہین کی تھی، انجام کی ہوا۔ نبی کا قاصد جو خط لے کے گیا سی وہ اجے وہ ملک کے اندر سی، اللہ کے محبوب مدینے کے اندر تھے، اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے دسیا کہ اس خط کی توہین کرنے کی وجہ تو خسرو پرویز بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کا پیٹ پھاڑ دیا بادشاہ بننے واسطے، کہ باپ کو مارا کر کے میں بادشاہ بنا، کہ انجام ہوتا یہ ہوا، نبی کا خط پھاڑیا، انجام یہ ہوا کہ بیٹے نے باپ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اور ملکہ بلقیس وقت نبی نے خط کا احترام کر رہی ہے، احترام والے لفظ بول رہی ہے، حالانکہ اپنی وقت دیے بھی حکمران ہیں، اپنے ملک دیے بھی حکمران ہیں، لیکن جناب سلیمان دے خط نو کہہ دیے انی القی الیہ کتاب کریم، اے کتاب اے خط جڑا ہے کریم معزز بہترین عمدہ خط میرے کول آیا ہے۔ اور پھر ملکہ بلقیس خط پڑھ دیے کابینہ کے سامنے، خط دے جملے پڑھ رہی ہے، کہتی ہے انہو من سلیمان، ایک خط سلیمان نے لکھے آئے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور شروع کیتا ہے سلیمان نے اس اللہ دے نام تو جڑا اللہ رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے تے کریم بھی ہے۔ اور سلیمان نے ایک کوئی جملہ لکھا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی چھاڑ دیو تے مسلمان بن کے میرے کول آ جاؤ۔ خط بھی دو لفظوں کا پڑھ کے سنا دیا، اور سارے وہ وزیر بیٹھے، مشیر بیٹھے تھے، کابینہ بیٹھے، کہ وہ سارے کہتے تھے
خط سن کے بلکہ ملکہ کہنے کہتی قالت یا ایھا الملأ، اور میرے دسو افتونی فی امر، کہ میں کی کروں مشورہ دوں، میرے مشورہ دیو۔ ملکہ بلقیس کہتی ہے کہ میں کی کرا اس خط کا جواب کیویں دیں، حالانکہ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی کام بھی تواڈے مشورے تو بغیر نہیں کرتا۔ کہ ملکہ بلقیس اپنی کابینہ میں کہہ رہی میں کوئی کام بھی تواڈے مشورے تو بغیر نہیں کرتی، حتیٰ تشہدون، جدوں تک کہ تسی میرے اجلاس سے حاضر نہ ہو جاؤ۔ یعنی فیصلہ میں اپنی کابینہ کے اندر کرتا، اور کابینہ کے اندر ہر حکومت سے لوگ چاپلوسی کرنے والے تھے، خوشامدی وزارت لفظی خوشامد کرنے دے نہ ہو، خوشامد کرنے والے چاپلوس لوگ ان کی کہتے تھے۔ ملکہ پوچھتی ہے انہیں دسو میں کی کراں؟ وزیر کہنے لے قالوا نحن اولو قوۃ، نحن اولو قوۃ، ملکہ تو پریشان نہ ہو، اسی طاقت والے ہاں، ساڈے کول ہتھیار بھی نے، ساڈے کول فوج بھی ہے، ہتھیار بھی نے، طاقت بھی ہے، افراد بھی نے، اولو قوۃ، اسی قوت والے ہاں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور اسی بڑے بہترین سخت ترین جنگاں کرنے والے جنگجو لوگ ہیں، ایکشن نہ لے، اور یہ اپنے بڑوں کو مشورہ دے رہے تھے، لیکن ایک ملکہ بڑی سمجھدار سی، اپنی مروانے نے اپنے انہوں پتہ ہے کہ مرمان کے گھر نکل کر کہ ساڑھے کوئی طاقت بھی ہے، مار دے ہوئے نہ کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی کہہ رہی ہے انہاں دے مشیر انہاں دی کابینہ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ساڑھے کوئی قوت بھی ہے، ساڑھے کوئی حکومت بھی ہے، ساڑھے کوئی ہتھیار بھی ہے، اسی بہترین جنگ کرنے والے۔ اچھا مشورہ دین تو بات بھی کر دی تھی، گل اپنے سر بھی نہیں لیتے کہ یہ گل کو سانو میں مار گئی نا میدانہ دے اندر، کہ یہ نہ کبھی ملکہ کے مشورہ تے کسی دیتا سی اور مار کھا کے واپس آ گئے۔ اگلی گل کرتے تھے وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، باقی تو سانو کرو، یعنی اپنی گل بھی کہہ دیتی پھر گل رکھ بھی ہوتے نہیں دیتی۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، بہرحال اسی گلاں دے طاقت بھی ہے، پر جو تو چاہتی ہے وہ کرو، کہ یہ کرنے کا کرے بھی ہار گئے کہ کہاں کے حکم تے تو ہی دیتا سی، لیکن یہ خاتون بڑی سمجھدار سی۔ اور یہ کابینہ کہتی ہے فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو سانو جو حکم دے گی اسی تیرے حکم دی تابعداری کراں گے۔ یہ کابینہ نے مشورہ دیتا ہے لیکن یہ خاتون کہتی ہے جہاں نام بلقیس سی، قوم سبا دی ملکہ سی، حکمران سی، یہ کہتی ہے گل سنو میری، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسے قریے دے اندر، کسے علاقے دے اندر، کسے شہر دے اندر داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس شہر دے اندر فساد مچاتے ہیں، اس شہر دے اندر قتل و غارت کرتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا، اور جڑے اس شہر دے عزتدار لوگ ہوتے ہیں، جڑے اس شہر دے معزز لوگ ہوتے ہیں، اذلت انہاں نوں رسوا کر دیندے نے۔ یہ ملکہ کہہ رہے اپنی کابینہ کہ میرے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہ وقت کا سلیمان، کہ بادشاہ جدوں شہراں دے اندر داخل ہوتے ہیں فساد مچاتے ہیں اور اس شہر کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ کرتے ہی اس طرح، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں آگے بھی دسیا نا یہ جڑا طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، طاقت کا نشہ یہ دنیا کا خطرناک ترین نشہ ہے۔
یہ عام میرا نشہ بکتا ہے نا، کہ نشہ بھی اتنا خطرناک نہیں جتنا طاقت کا نشہ خطرناک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جدو یہ طاقتور بادشاہ کسی شہر چ آتے تھے، فساد مچاتے تھے، معزز لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، کہتی ہے میں وہ فیصلہ سنا لیتی ہوں، انہیں فیصلہ سنا رہی ہوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، کہ میں ہدیے تحفے دے کے اپنا ایک وفد سلیمان کو بھیج دیا۔ پتہ چل جائے گا سلیمان صرف بادشاہ نے یا نبی نے، پتہ چل جائے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ہدیے بھیج دی، نذرانے بھیج دی، تحفے بھیج دیے، اور بڑے بڑے قیمتی تحفے بھیجے، سونے کی اینٹاں، ہیرے، جواہرات، ایسی ایسی قیمتی چیزاں نے ایک پورا وفد، ایک پورا قافلہ بنا کے سلیمان علیہ السلام کو بھیجے۔ ایک سمجھدار خاتون سی، اور کہتی ہے فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھا گی جدو میرا وفد واپس آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ سلیمان صرف بادشاہ یا نبی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کیا سی نا مسلمان ہو کے میرے کو آیا، نبوت بھی دسی اپنی، حکومت بھی دسی اپنی، اور انہیں ایک پورا اپنا وفد، پورا قافلہ لشکر پورا تیار کر کے سلیمان علیہ السلام وال بھیجا۔ سلیمان فلسطین کے اندر لشکر آ رہا اس یمن کی طرفوں، بڑے قیمتی ہیرے نے کول نے، غلام بھی اس لشکر کے اندر، خوبصورت لڑکیاں بھی، باندیاں بھی اس لشکر کے اندر، ملکہ نے بڑے بڑے تحفے بھیجے نے۔ سلیمان علیہ السلام کو پہنچے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جدو ملکہ بلقیس دا وفد تحفے لے کے سلیمان نبی کو پہنچ دینے، اور سلیمان نبی نے جدو دیکھا سونے دیاں اینٹاں نے، چاندی دیاں اینٹاں نے، ہیرے بڑے قیمتی نے، جویں بادشاہاں نوں گفٹ دیندے نے۔ سلیمان کہندے نے قال اتمدوننی بمال، قال اتمدوننی بمال، اور تسی مینوں مال دے نال لالچ دینا چاہتے ہو۔ نبی جڑے نا، نبی ہر نبی کدے بھی کسی شے کو متاثر نہیں ہوتا۔ ساڈے تے نوٹ دیکھ کے گل ہو جاتی ہے، کرنسی دیکھ کے یا سونا دیکھ کے یا کسی کو دیکھ کے، کسی کی کوٹھی دیکھ کے، کسی کی گاڑی دیکھ کے اسی کے لٹو ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کسی صورت بھی کسی شے کو متاثر نہیں ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کے ذرہ برابر بھی تحفیاں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی سلیمان علیہ السلام کے اندر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جو جملہ کیا ہے، اللہ نے جناب سلیمان کے اس جملے کو قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیا۔ سلیمان کہتے ہیں فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اور جو میرے رب نے تینوں عطا کیتا ہے وہ دے نالوں بہتر ہے جو تانوں عطا کیتا ہے۔ تانوں تے صرف دنیا کے لیے رب نے مینوں دنیا بھی دیتی ہے تے دین بھی دیتا ہے، نبوت بھی عطا کی ہے۔ کہ سلیمان نے جواب دیتا اس آنے والے وفد نوں جڑا ملکہ بلقیس نے بھیجیا سی کہ انہاں دے ہاں دین مقدم سی، سلیمان علیہ السلام دے ہاں اللہ دے احکامات مقدم سی، کہ اگر پیسے دے نال وہ میرے کوئی اللہ دی نافرمانی کرانا چاہتے ہیں کہ ایک کسی صورت بھی میں دوبارہ نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں فما آتانی اللہ، کہ جو میرے اللہ نے عطا کیتا ہے خیر مما آتاکم، ایک بہتر ہے دے کولوں جو توانوں عطا کیتا ہے۔ اس سونے دی سلیمان نو ضرورت نہیں، اس چاندی دی سلیمان نو ضرورت نہیں، سلیمان نو ضرورت ہے تواڈے ایمان دی۔ خط دے اندر بھی یہ لکھے سی نا، باتونی مسلم مسلمان ہو کیا
مینو صرف تھوڑا ایمان چاہیے. اور اگلی گل سلیمان علیہ السلام نے فرمائی بل انتم بہدیتکم تفرحون. انہاں ہدیاں دے نال انہاں تحفیاں دے نال تسی خوش ہوندے ہو کہ سانو کوئی خوشی نہیں. سانو خوشی ہے کہ لوگ اللہ دے دین دے نال جڑ جان. بل انتم بہدیتکم تفرحون. سلیمان کہندے نے کہ خوشی تحفے لے کے تانوں ہوندی ہوئے گی. اے خوش تسی ہوندے ہوو گے دنیا دے مال نو ویکھ ویکھ کے کہ ہن میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا, اگلے مہینے اتنا ہو گیا. کون بڑھدا ہے کیونکہ نوٹاں دے اندر رب نے کشش ایسی رکھی ہے. اور یہ حقیقت ہے چنگے بڑے دیندار بندے بھی نوٹاں کو دیکھ کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. اور اگر یقین آوے کہ نوٹاں کے اندر کشش ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی, اجرے کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں انہوں نے پوچھنا کہ تو پرافٹ ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. یا ریڑھی لگانے والا شام کے جب نوٹ گرتے ہیں کہ انہوں نوٹاں کے اندر ان کو اتنا مزہ آتا ہے سارے دن کی تھکاوٹ بھی بھول جاتی ہے. یہ نوٹاں کے اندر اللہ نے ایسی کشش ہوتی ہے. سلیمان کہتے ہیں کہ توانوں مبارک, یہ خوشیاں توانوں مبارک. نبیاں نو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دین نال جڑ جان. اور میرے دوستو اگلی گل سنو جناب سلیمان کی. آج تے مولوی بھی علماء بھی کسے مالدار نو دیکھ کے تے جی کردے نے. سلیمان نے سامنے اتنی بڑی دولت ہے اور سلیمان کہتے نے ارجع الیہم, نکلو واپس جاؤ رجوع کرو اپنی ملکہ پر. ارجع الیہم اور میرا پیغام دے ان کا. پیغام کی دینا وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ. یاد رکھو سلیمان نو نوٹاں دے ذریعے سونے دے ذریعے تہاڈی ملکہ خرید نہیں سکتی. وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ. میں ایسے لشکر لے کے آواں گا, میں ایسا لشکر لے کے آواں گا لا قبال لہم بہا, جس لشکر دا مقابلہ تسی نہیں کر سکو گے. سلیمان کو جنات بھی سن, سلیمان علیہ السلام کو درندے بھی سن, جنگل میں پرندے بھی سن. یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر سن. فرمایا اپنی ملکہ کو پیغام دے جا کے وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا جس کا تسی مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور اگلی گل فرمائی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اور یاد رکھنا اگر ایمان نہ لے کے آئے تو میرا لشکر تمہیں ایسا ذلیل کرے گا, تمہیں اتنا کمزور کر دے گا وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ پوری دنیا کے اندر رسوائی تہاڈا مقدر بن جائے. یہ نبیوں کا انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی بگاڑ پیدا کرنا چاہے دین کے اندر, اگر کوئی دین نو بدلنا چاہے تو پھر میٹھی میٹھی تبلیغ دے نال نہیں روکیا جاتا, پھر انہوں نبیاں نے تلوار دے نال روکیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے نقش بند سلسلے دے پیر گزرے نے بر صغیر کے اندر کہ قلعہ گوالیار کے اندر انہوں نے نظر بند رکھا گیا. اور مجدد الفسانی جنہوں کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا تو مجدد الفسانی نے پوری قوت کے نال اصلی اور حقیقی دین کو امت تک پہنچایا. جس نے بدلے کے اندر مجدد الفسانی کو گرفتار کر کے اور قلعہ گوالیار اور اندر بند کر دیا گیا. بادشاہ نے کیا جب تک یہ سجدہ نہیں کرے گا, شیخ احمد سرہندی یہ سجدہ نہیں کرے گا, میری گل نہیں سنا. انہوں نے کیا مینوں گرفتاری اور نظر بندی قبول ہے پر بادشاہ کے سامنے جھکنا قبول ہے. بادشاہ نے کھڑکی بنائی, انہوں نے کہا مولوی کا میں اعلان کر رہا ہوں یہ عمل میں توڑ دینا. انہیں چھوٹی کھڑکی بنوائی, انہوں نے کہا اس کھڑکی جو میرے سامنے لے گیا کہ جب میں نے سیر کرے گا نا کھڑکی کے اندر آمدن آنے واسطے دربار سے تسی رولا پا دینا ہو کہ کوئی سیر جھک گیا جی مولوی کا سیر جھک گیا. یہ مجدد نہیں مجدد سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو دوست کھڑکی کے قریب پہنچے
کہ حضرت نے شیر پہلے داخل کرنے کی بجائے لتا پہلے کر دی کہ لے بادشاہ تو پہلے میری لتا دے، میں تیرے بل لتا کرنی ہے۔ اور شیخ احمد سرحدی کی قبر آج بھی بڑے صغیر کے اندر انڈیا کے اندر موجود ہے۔ علامہ اقبال نے شیخ احمد سرحدی کی قبر کے کھڑے ہو کے شیر پڑھے سی، وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ ایک نبیاں کی تعلیم ہے کہ نبی مال دولت کے نال متاثر نہیں ہوتے، اور پیغام دیتا سلیمان علیہ السلام نے کہ ان کو اگر ایمان نہیں لے کے آئے گی نا کہ پھر میں اپنے لشکر کے نال چڑھائی کراں گا اور پھر تانوں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ میرے دوستو، جناب سلیمان علیہ السلام نے پیغام دیتا اس لشکر کو، اور صرف پیغام بھی نہیں دیتا بلکہ جتنیاں سونے دیاں ٹالیاں دیا سن سلیمان نے علیہ السلام نے جنات رکیا یہ نالوں دنیا اٹھا لیا سونے ادھی ہوئی نا یہ جڑیاں انہوں نے چاندی کی اٹھا لیا نے انہوں نے دنیا لیا اب میرے بدو توبہ لے کے جان کی ملکہ واسطے یہ بھی واپس لے جاؤ کہ میرے بدو لے جاؤ کہ انہوں دسو کہ سلیمان وقت دا نبی بھی ہے کہ وقت دا حکمران، اور اللہ نے ان کے صلاحیتاں اور یہ نعمتاں عطا کی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آن والے وقت کی تعظیم بھی کی تھی کہ سارے مہمان نے انہوں نے بھی تحفے دے انہوں نے تحفے قبول نہیں کیتے، حالانکہ مسئلہ سمجھنا اللہ نے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی ہلکا تحفہ کیوں نہ دے نا تحفے کدے نہ ہو انکار نہ کرو، چاہے وہ تحفے کو کاپی دے دیتا ہے 20 روپے کی پینسل ہی دے دیتا ہے تحفے کے اندر، فرمایا تحفے کا انکار نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا، اللہ کے نبی فرمائے سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول نہیں کیتے۔ یہ بھی نبیوں کی تعلیمات نے کہ ایسے تحفے جنہ کی وجہ تو بندے کے ایمان کے حرف آندہ ہوئے اور تحفہ کدے بھی قبول نہ کرو۔ کہ تحفہ دینے والا یہ اپنی منوانا چاہتا ہے، جنہیں افسران کو تحفے دیتے ہیں کہ ملک کے سیدھے کام بھی لینے وزیران کو تحفے دیتے ہیں انہوں کو لوگ الیکشن کے 2 لاکھ خرچ کر کے 20 لاکھ کا کام بھی لیتا ہے کہ ایسے تحفے کدے بھی قبول نہ کرو جس کی وجہ تو ایمان کے اندر فرق آتا ہو یا کردار میں کوئی عیب لگتا ہوئے، ایسے تحفے قبول کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ہلکے کو ہلکا بھی تحفہ دے تو اس غریب کے تحفے کا انکار نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے دگنے دیتے تحفے کیا میرے بلو رہ کے جاؤ اس سارے مہمان سی، اور مہمان کا اکرام کرنا کہ ہر نبی کی خوبی سی، مہمان کا اکرام کرنا کہ ہر نبی کی خوبی سی۔ اس کی کہہ رہے ہو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا بھی آخرت ہے اور اللہ کے ایمان ہوئے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، وہ اپنے مہمان کی قدر کرے کہ جے مہمان کو دیکھ کے منہ بنا لے مہمان کی قدر نہ کرے، یہ مطلب ہے خدا آخرت اور اللہ کے یقین اور ایمان کامل نہیں ایمان ہے لیکن کامل نہیں، اس لیے آنے والے مہمان کی قدر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا اللہ اور آخرت کے دن تے ایمان ہوئے فلیکرم ضیفہ، سلیمان بھی اپنے آنے والے وفد کا احترام کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جو مہمان آئے نا کسی کا کہ پہلے دن انہوں بہترین کھانا کھلاؤ، اپنی حیثیت کو بڑھ کے بہترین کھانا کھلاؤ، دوسرے دن تھوڑا اور ہلکا، تیسرے دن اس کو ہلکا، اور چوتھے دن جو آپ کھاتے ہو وہی کھاؤ۔ یہ بھی تعلیم ہے نبی کی کہ آنے والے مہمان کی ذرا میزبان کا خیال کرن، یہ نہ سمجھن کہ مال کھان کو چنگا لگ جائے بس اتنی پہلے میں۔ یہ بھی مہمان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ پہلے دن دن چنگا کھوا دیتا ہے کہ ان کو خیال کر اگلے دن ہلکا ہو گیا، تیسرے دن اس کو ہلکا کھانا ہو گیا کہ تو ان خیال کر کے اپنے گھر جا۔ یہ نہیں کہ کھانا کو چنگا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں 2 مہینے گزار کے جاؤں، یہ گرمیاں میں میٹھی گرمیاں، یہ ساری نبیاں کی تعلیمات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے آن والے وفد کا اکرام بھی کیتا ہے، وہ احترام بھی کیتا ہے، لیکن اپنا پیغام بھی پورا دیتا ہے، اپنے موقف کے اندر اپنے نظریات کے اندر
کوئی لچک نہیں آتی تھی کہ تھوڑا اکرام بھی ہے، تھوڑی ملکہ نو تحفے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میرا پیغام دے دینا کہ اگر ایمان نہیں لے کے آئے گی، اگر سورج کی پرستش نہیں چھوڑے گی، سلیمان ایسا لشکر لے کے آئے گا کہ پھر دنیا کے اندر تھوڑی حکومت نو اور تھوڑی ملکہ نو اور اس شہر کے معزز لوگاں نو رسوا کر کے جنہوں اللہ کے حکمہ کی قدر نہیں، پھر اوہدی بھی قدر نہیں، پھر اوہدی بھی قدر نہیں، قدر اوہدی ہے جنہوں اللہ کے حکمہ کی قدر ہے، جنہوں نبی کی سنتاں کی قدر ہے۔ ایک بندہ نہ اللہ کے حکمہ کی قدر کرے، نہ نبی کی سنتاں کی قدر کرے، اور اسی اوہدی بڑی قدر کر دیں۔ اور وہ بندہ جڑا اللہ کے حکمہ کی قدر کرتا ہے، نبی کی سنتاں کی قدر کرتا ہے غریب ہے، اوہدی سارے معاشرے سے کوئی قدر نہیں۔ حقیقت یہ ہوئی ہے، اوہدی قدر نہیں کرتے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایسا پیغام دیتا ہے نا، ہوں یہ وفد جا رہے ہیں تحفے لے کے، اور سلیمان کہہ رہے ہیں جنات کو کہ دسو کہ یہ ملکہ آئے گی مسلمان ہو کے، لیکن یہ آن تو پہلے یہ تخت میرے تک کون پہنچائے گا۔ میرے دوستو، جناب سلیمان پیغام دے رہے ہیں، وفد واپس چل گئے اپنے قوم سبا وال۔ پیغام دیتا جناب سلیمان نے، حکومتاں دے اندر عزتاں نہیں، سلیمان دا پیغام ہے، مال دے اندر عزتاں نہیں، سلیمان علیہ السلام دا پیغام ہے، عہدیاں دے اندر عزتاں نہیں۔ آج دا مسلمان مال دے اندر عزت لبدا ہے کہ مال ہوئے گا، برادری دے اندر بھی قدر ہوئے گی، محلے دے اندر بھی قدر ہوئے گی، علاقے دے اندر بھی قدر ہوئے گی۔ عہدے منصب نو لین لئی ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے کہ مینوں بڑا عہدہ مل جائے تے بڑی قدر ہوئے گی، مینوں حکومت مل جائے تے بڑی قدر ہوئے گی۔ جے حکومت دے اندر کامیابی اور قدر ہوتی، فرعون کو بڑی حکومت سی، کامیاب ہو جاتا، قدر کروا لینا، لیکن فرعون دی بے قدری ہوئی کہ رب دی زمین نے اس نو مرنے تو بعد دفن ہون لئی جگہ بھی قبر دی نہ دیتی۔ کی بچایا ہوئی حکومت نے؟ اگر مال دے نال عزت ملتی، قارون موسیٰ علیہ السلام کا کزن سی، کزن موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار سی قارون، جہے خزانے دیاں چابیاں اونٹاں تے لاد کے لے لگے ہوتے ہیں، چابیاں مال دی تے مال کتنا ہوئے گا ہوئے، جے مال کے اندر عزت ہوتی۔ قارون دا انجام قرآن نے بیان کیتا ہے، زمین پھٹی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات دے اپنے مال دی، کہندا میں زکات کیوں دیا، کمائی میری ہے، کمایا میں تے میں تیرے کہن کے زکات کیوں دیاں؟ اللہ نے زمین پھاڑی، زمین پھٹی، قارون اپنے خزانے سمیت زمین دے اندر غرق ہو گیا۔ مال کے اندر عزت ہوتی کہ قارون دا کے انجام نہ ہوتا جو اللہ نے قرآن سے دسا۔ عہدے منصب کے اندر عزت ہوتی، حامان بہت بڑا وزیر سی فرعون دا، لیکن وہ بھی ذلت اور رسوائی نو اللہ نے قرآن نے بیان کیتا ہے، نہ عہدے کے اندر عزت، نہ مال کے اندر عزت، نہ جناب حکومت کے اندر عزت۔ اللہ نے اگر عزت رکھی ہے کہ اپنے حکمہ کے پورا کرنے کے اندر، اپنے نبی کے طریقے سے چلنے کے اندر عزت کے اندر ہے۔ اس لیے آج مسلمان اپنے انداز سے واپس آ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، وہ آیت پڑھنی ہے، اسی میرے نام کو آیت پڑھو گے کہ عزت ذلت کا اختیار میرے رب نے دیا۔ جنہاں چیزاں کی اسی عزت لب رہی ہیں، انہاں چ عزت نہیں لبنی، عزت میرے رب نے عطا کرنی ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، اور نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ بندہ ہی نادان ہے جنہوں پتہ ہی نہیں کہ عزت میرے رب نے دی۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن
تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوازشات کی سازش فضول ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بڑی نوازشات کا رشتہ ملتا ہے جلدی تحفے بھیج کے کئی بندیاں کے بڑی نوازشات ہوتی ہیں خریدنے واسطے. جھوٹی نوازشات کی سازش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی سازش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بقیہ ہم تک لے کے آئیں گے بلکہ اس کا کو سارا واقعہ تفصیلاً انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کے خطبے اندر اللہ پاک سامنے سمجھ نصیب فرمائے.